الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جوق ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیان جو تاخیر سے شروع ہوا اس کی وجہ میں نہیں ہوں میں نے مغرب کی نماز یہاں پڑھی یہ میں بات اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ حضرات کا یہ ذہن نہ بنے کہ مولانا صاحب ہمیں خراب کرتے ہیں میں کبھی کسی میزبان کو خراب نہیں کرتا ہمیشہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ وقت پہ پہنچوں تو بیان تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ میں نہیں ہوں اس لیے آپ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ میں نے مغرب کی نماز یہاں پڑھی آ کر دوسری میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو بہت سارے حضرات کے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا صاحب کرسی پر بیٹھتے ہیں پھر پاؤں کے نیچے تکیہ بھی رکھتے ہیں تو تکیہ میں نے اس وجہ سے نہیں رکھا کہ میں تکیہ رکھتا ہوں اس وجہ سے کہ میری ٹانگیں چھوٹی ہیں اگر تکیہ نہ رکھتا تو پاؤں نیچے لٹکتے رہتے اور پھر آپ نے میرا مذاق اڑانا تھا اس مذاق سے بچنے کے لیے ہم نے تکیہ رکھ لیا اور بتا اس لیے دیا کہ آپ بعد میں باتیں نہ کریں یہ میں جلسوں میں ایسی باتیں جان بوجھ کے کہتا ہوں سامعین کی عادت ہے علماء پر تنقید کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں اور علماء پر تنقید کرنے سے ایمان کے سلب اور ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایسی وضاحت اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ عوام کے ایمان کو بچایا جا سکے تو یہ میری مجبوری ہے اس لیے تکیہ رکھا ہوا میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہے ایکو بند کر دو بالکل سادہ کر دو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہے اس آیت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے وہ سفر آپ کی خدمت میں مختصر مگر مدلل بیان کرنا ہے کہ جو اللہ کے نبی کا اعزاز بھی ہے اللہ کے نبی کا اعجاز بھی ہے لفظ آپ سنتے رہیں سمجھاتا میں رہوں گا بس اوقات شروع میں ایک عربی لفظ ہوتا ہے تو عوام محسوس کرتی ہے کہ شاید سمجھ نہیں آئے گا علماء کا تعجب ہوتا ہے بھی ایسے لفظ عوام میں کیوں بولیں جو سمجھ نہ آئے تو میں جو لفظ بولوں گا آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تو سفر معراج کا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے اگر مناسب سمجھیں تو کوئی ساتھی گلی میں بچوں کو سمجھائیں بھئی یہ کھیلیں لیکن کسی اور جگہ کھیلیں سارے نہ کو ایک بندہ جا کر سمجھا دے ان کو کہ آپ کھیلیں لیکن تھوڑا سا ادھر ہو کر کھیل لیں ہم کھیل سے منع نہیں کرتے
پہلے نہیں کھیلتی ہوں گی، آج ضرور کھیلیں گے۔ آج جلسے ہے نا، آپ تو جلسے کا معنی علمی بات سمجھتے ہیں، بچے جلسے کا معنی رونق سمجھتے ہیں۔ اور مجھے ان بچوں کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ جب ہم بچے تھے، یہاں سے بھی کوئی نہ گزرو، روک دو ان کو۔ جب بندہ یہاں سے گزرتا ہے پورے کیمرے کی پورا بیان تباہ ہو جاتا ہے۔ گزرنا ہو تو نیچے ہو کر گزرا کرو، یہاں سے نہ آپ تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ، یہ پیچھے ہو جاؤ۔ میں نے زور کو بیان کیا ہے، اثر کو بیان کیا ہے، میں نے کیمرہ نہیں لگایا۔ اس مدرسے میں نے کیمرہ خود لگایا ہے، اس لیے کہ میں اس مدرسے میں صرف مہمان نہیں ہوں، میرا تعلق بہت گہرا ہے، اس لیے میں نے کہا یہاں کیمرہ لگاؤ۔ اور میں لاکھوں روپے کے کیمرے خود ساتھ رکھتا ہوں، کسی سے مانگتا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں میڈیا ہماری کتنی ضرورت ہے، اور اس بات کو میڈیا پہ لانا کتنا ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں۔ میں اس لیے غرض کرتا ہوں یہاں سے نہ گزریں، ساتھی آگے سے گزرتے ہیں، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ ہمیں لوگ باہر سے فون کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بیان ریکارڈ کروائیں، تو بندہ آگے نہ گزرنے دیا کریں، اس سے بیان کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے، دو لفظ ذہن میں رکھ لیں، اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے۔ مجھے آپ جتنی دیر تک فرمائیں گے میں اتنی دیر تک بیان کر لوں گا۔ میری ٹینشن نہیں ہے کہ 3 گھنٹے بولنا ہے، 4 گھنٹے ہے، 1 گھنٹہ ہے، یہ ٹینشن میری نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے تھکنا شروع ہو جانا ہے، کسی کو پیشاب آنا ہے، کسی نے تھکنا ہے، کسی کو گھر یاد آنا ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا مغرب کو بیان شروع کریں، عشاء مؤخر کریں، تاکہ میں کھل کے بات کروں اور آپ کے پلے کوئی بات پڑے۔ بیان دین سے شروع ہوتا ہے، لوگ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر مزہ مجھے بھی بیان کرنے کا نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات کو سمجھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں بات کیا لوں، بہت لمبا بیان نہ کروں تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ معراج اللہ کے نبی کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے۔ اعزاز کا معنی کیا ہے؟ اعجاز کا معنی کیا ہے؟ اعزاز کا معنی ہوتا ہے کسی کو عزت دینا۔ آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اعزاز کا معنی ہے کسی کو عزت دینا۔ تو معراج کا واقعہ ہمارے پیغمبر کا اعزاز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے سفر میں عرش معلیٰ تک لا کے اپنے نبی کو اعزاز دیا ہے، انبیاء کا امام بنا کے نبی کو اعزاز دیا ہے، ہم کلام فرما کے نبی کو اعزاز دیا ہے، اپنا دیدار کروا کے اپنے پیغمبر کا اعزاز کیا ہے۔ آپ جس کو بڑا سمجھیں، جس کو بڑا سمجھیں، وہ آپ کو اسپیشل فون کر کے بلائے، آؤ میں نے آج سے کچھ باتیں کرنی ہے، آپ خوش ہو گئی ہیں؟ نہیں بولتے نہیں۔ اور گاڑی بھیج کے بلائیں کہ آپ آئیں، میں نے آپ کو ملنا ہے، مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، براق کو بھیجا، میرے محمد کو لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ کتنا بڑا اعزاز ہے، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کتنا بڑا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس گاڑی پر بلایا اس کا نام کیا ہے؟ براق۔ آج سے پہلے اور آج کے بعد جب سے کائنات پیدا کی اور جب تک کائنات رہے گی، براق سے بہترین سواری اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ اتنی تیز ترین سواری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں براق کا قدم پڑتا، جہاں نگاہ جاتی وہاں براق کا قدم پڑتا۔ اتنی تیز رفتاری دنیا میں آپ نے کہیں سواری نہیں سنی۔ اس سے ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں عرض کرتا ہوں، عالم کی گاڑی اگر اللہ اسباب دے تو سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ عالم کی گاڑی اللہ اسباب عطا فرمائے تو سب سے اچھی ہونی چاہیے، اور عالم کے مقتدیوں کو چاہیے اپنے عالم کے لیے اچھی گاڑی کا انتظام کریں۔ اللہ اسباب دے تو اپنے مولوی کو اچھی گاڑی دو۔ آپ نے دینی کیا ہے؟ آپ تو اچھی گاڑی برداشت ہی نہیں کرتے، دینا کہاں سے؟ کوئی مولوی ایم پی اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، سینیٹر بن جائے، پہلے اسکوٹر اور گاڑی مل جائے تو پہلا اعتراض ہی کرتے ہیں ایم این اے بنا تو گاڑی آ گئی، تو باقی جو ایم این اے وہ اسکوٹروں پہ گھومتے ہیں۔ مولوی صاحب کے پاس آ گئی تو بھی خوش ہونا چاہیے، تم پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ عالم کی گاڑی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی سب سے اچھی تھی۔
اللہ کے نبی کی براق اس سے بہتر کوئی دنیا میں سواری ہے؟ تو جس حد تک ممکن ہو عالم کی گاڑی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ میں بعض باتیں معذرت سے عرض کروں گا، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے شیخ الحدیث صاحب بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں، 50 سال سے سائیکل پر آ رہے ہیں بخاری پڑھانے کے لیے۔ یہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ غریب ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمارے شیخ الحدیث بہت غریب ہیں، 50 سال سے سائیکل پہ آ رہے ہیں۔ اگر سائیکل پہ آنا تقوی کی دلیل ہے، کبھی کسی نے کہا یہ مزدور بہت متقی ہیں، کیوں روزانہ سائیکل پہ جاتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا؟ کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں ہمارا شیخ بہت متقی ہے، کیوں سائیکل پہ آ رہے ہیں۔ آپ کو بہت غریب ہیں، سائیکل پہ آتے ہیں، ان کو گاڑی لے کر دو تاکہ غربت ختم ہو۔ آپ سمجھتے ہیں گاڑی لے کر دی تو شیخ صاحب کا تقوی ختم ہو جائے گا؟ تقوی ختم نہیں ہوگا، غربت ختم ہوگی۔ تو بڑی گاڑی سے شیخ کا تقوی ختم نہیں ہوتا، غربت ختم ہوتی ہے۔ تو جس حد تک ممکن ہو اس طرح بندے کو مزاج بنانا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، امام مالک کتنا بڑا امام ہے، امام ابو حنیفہ کے بعد دوسرا بڑا امام ہے، صحابہ کا زمانہ پایا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام مالک روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے اور صبح اتارتے، دوسرے دن دوسرا پہنتے، تیسرے دن تیسرا پہنتے۔ جو ایک جوڑا ایک مرتبہ اتارتے زندگی میں دوبارہ نہیں پہنتے تھے، جو جوڑا ایک مرتبہ پہنتے زندگی میں دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ یمن کا ایک تاجر تھا جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ حضرت امام مالک کو یمن سے کپڑے بھجواتا، میرا سوٹ پہنے اور حدیث سبق پڑھائیں، جو ایک بار پہن لیں پھر دوبارہ نہ پہنے، ہر روز نیا جوڑا میرے ذمے، آپ زیب تن فرما کے حدیث پڑھائیں۔ میں تو ساتھی کہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے ایسا تاجر ملے جو روزانہ ہمیں سوٹ دے، ہم کہتے ہیں اللہ ایسے تاجر دے جو ہمارے اچھے کپڑے برداشت کر لے، ہمیں دے نا، بس برداشت کر لے۔ بس آپ کبھی میرے یہاں تشریف لائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہم ایسی بہترین گاڑی رکھتے ہیں۔ میری ضرورت کی ایک گاڑی ہے، دوسری ایسے میرے گراج میں کھڑی ہوتی ہے۔ ایم ایل اے بھی آئے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کو ملنے کے لیے آئے، ہماری استعمال کے لیے الگ کیسے کھڑی ہوتی ہے، صرف اس کا ذہن بنے کہ مولانا صاحب۔ میں یہ عرض کرتا ہوں آپ اس کو چھوڑے مت، اللہ توفیق عطا فرمائے، تھوڑا سا آگے قدم بڑھائے، پیچھے مت ہٹے، تھوڑا سا آگے جائے۔ تو معراج اللہ کے نبی کا اعزاز ہے، اعزاز سمجھ آ گیا؟ اللہ نے معراج کرا کے اپنے نبی کو عزت دی ہے۔ اب اس پہ دلیل سمجھنا، اللہ نے معراج کرا کے پیغمبر کو عزت کیوں دی ہے؟ یہ اللہ کا ضابطہ ہے جو اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے، اور جتنی عاجزی ہوتی ہے اسی کے مطابق بلندی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کائنات کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کے پیغمبر کتنا برداشت کرتے ہیں۔ کوئی گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹتا ہے، سجدے میں ہے کوئی اوجری پھینکتا ہے، مکہ سے گزرتے ہیں کوئی کانٹے پھینکتا ہے۔ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، رقیہ ام کلثوم ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی ہے، اللہ کے نبی وہاں سے طائف گئے ہیں، طائف والوں نے پاؤں میں پتھر مار کے خون نکالے ہیں، اٹھا کے طائف سے باہر نکالا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں بند ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کو جو تکلیفیں دے سکتے تھے وہ دی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کے لیے تنہا جتنا مجھ محمد کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو ستایا نہیں گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کفار نے چاہا نبی کو تنہا کریں، کفار نے چاہا نبی کو تکلیفیں دے، کفار نے چاہا پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنا کے ختم کریں۔ وہ چاہتے تھے ہم اس پیغمبر کو مٹا دیں، الیاذ باللہ وہ سارے اسباب اختیار کیے جس سے معاشرے میں بندے کو ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے لیکن دین کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے دنیا میں سب سے زیادہ عاجزی، تواضع، مسکنت، خشوع اور خضوع اور اللہ کے لیے جھکنا
बर्दाश्त किया है। तो अल्लाह का ज़ाब्ता क्या है? जो जितना झुकता है अल्लाह उतना उठाता है। झुक जाने में नबी ने इंतहा कर दी है, उठा देने में अल्लाह ने इंतहा कर दी। अर्श के ऊपर कोई जगह नहीं कि अल्लाह उसके ऊपर लेकर जाते। हजूर ने तवाज़ो में अखीर कर दी है और अल्लाह ने नबी को बुलंदियाँ देने में इंतहा कर दी। और आप हैरान होंगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेराज का वाक़या बयान किया तो सुबहान अल्लज़ी असरा आगे बेनबी ही नहीं फरमाया, बेआब्द ही फरमाया। आब्द का माना अबूदियत, अबूदियत का माना गुलामी। अल्लाह ने अब्द फरमाया ये बताने के लिए अबूदियत कहते हैं झुकने को, अबूदियत कहते हैं तवाज़ो को, अबूदियत कहते हैं गुलामी को, अबूदियत कहते हैं मानने को। तवज्जो रखना, बेअब्द ही कह के खुदा ने ये बात समझा दी मेरे मोहम्मद ने अबूदियत में अखीर की है, हमने उठाने में अखीर की है। इनको मेराज पे ले जाने की वजह बेनबी ही नहीं है, ले जाने की वजह बेरसूल ही नहीं है, ले जाने की वजह बेअब्द ही है। अबूदियत कामिला देखनी है, मोहम्मद को देखो। रिफत कामिला देखनी है, मोहम्मद को देखो। अबूदियत में इंतहा को ये पहुंचे हैं और उठाने में इंतहा को खुदा पहुंचे। बेअब्द ही का लफ्ज़ बता रहा है कि अल्लाह के नबी ने अबूदियत में अखीर कर दी है। मैं आप पे एक बात करता हूँ, मैंने अभी अर्ज कर रहा था कि बात कुछ इल्मी होती है, उसको समझने के लिए जागता दिमाग चाहिए और सोया दिमाग उस बात को समझ नहीं सकता। मैं अबूदियत पे एक बात करता चले फिर वक्त बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बात समेटता हूँ। मेराज हमारे नबी का एजाज़ है, अल्लाह ने एजाज़ दिया है, और मेराज हमारे नबी का एजाज़ है। एजाज़ का माना आजज़ युजिज़ु एजाज़न, एजाज़ का माना है किसी आदमी को बेबस कर देना। आप ऐसा काम करें दूसरा न कर सके, इसे एजाज़ कहते हैं। मेरे अल्लाह का निज़ाम ये है, नबी जब दावे नबूवत करता है अल्लाह खुद करवाते हैं। जो अल्लाह नबी को दलील ऐसी देते हैं जिस जैसी दलील दूसरा कोई बंदा पेश नहीं कर सकता। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने हमारे नबी को मोजज़े और भी दिए। मोजज़े का माना आयत मोजज़ातुन, ऐसी निशानी जो दूसरे को बेबस कर दे, इसे मोजज़ा कहते हैं। मोजज़े और भी दिए। मेराज का किस्सा ये खुदा ने पैगंबर का एजाज़ है, हमारे नबी को मोजज़ा दिया है। अगर मेरे मोहम्मद को नबी तुम नहीं मानते, सबसे आला तुम नहीं मानते, तो जहाँ तक मैं इसको लेकर गया हूँ कोई जाकर दिखाए। अगर तुम इससे बड़ा कोई दावा करते हो तो जहाँ तक ये गया है कोई जाकर दिखाए। जहाँ तक ये गए वहाँ तक कोई जा नहीं सकता। तुम बेबस हो, तुम आजिज हो, तो फिर मान लो मेरा मोहम्मद तुम सबसे आला है। उसकी दलील ये सबसे आला मकाम पे गया है, मकान से लाम मकाम पे गया है। अर्श के ऊपर कोई मकान नहीं है, तो फिर मान लो मेरे मोहम्मद की नबूवत के ऊपर कोई मकाम नहीं है। अल्लाह ने नबी को मेराज का सफ़र करा के ये बात बताया कि पूरी उम्मत इससे आजिज और बेबस है जो मैंने पैगंबर को इनाम दिया है। तो मोजज़ा हमारे नबी का एजाज़ भी है, हमारे नबी का एजाज़ भी है, एजाज़ भी है और एजाज़ भी है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तवज्जो रखना, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात समझाई। असरा, असरा युसरी इसराअन का माना रात को सफ़र कराना है। असरा का माना ये है अल्लाह ने अपने बंदे को रात को सफ़र कराया, फिर फरमाया लैलन, रात को कराया। तो जब असरा का माना रात को कराना है तो फिर दोबारा लैलन ये कहने की ज़रूरत क्या थी? असरा का माना रात कराना आ गया है, तो फिर लैलन दोबारा कहने की ज़रूरत क्या थी? इसका माना ये है लैलन से कोई माना समझाना मकसूद है जो असरा में पूरा नहीं हो रहा, जो असरा में पूरा नहीं हो रहा, कोई माना समझाना मकसूद है। मुफस्सिरीन ने बताया कि असरा रात को ले जाना, रात मगरिब को शुरू होती है, सुबह सादिक तक चलती है। अल्लाह ने असरा के बाद फिर लैलन फरमाया। फरमाया इसरा ये वो नहीं है कि जिसमें पूरी रात लगे, बल्कि इसरा वो है
جو لیلن ہے، لیلن کہنے میں تاخیر بندے کو کتنی لگتی ہے، دیر کتنی لگتی ہے، لیلن دو تنوینیں ادا کرنے میں کتنی دیر لگی ہے، تو جتنی دیر آپ کو لیلن کی دو تنوینیں ادا کرنے میں لگی ہے اتنی دیر بھی نہیں لگی حضور کعبہ سے عرش پہ گئے بھی ہیں اور عرش سے واپس آئے بھی، جانے اور آنے میں اتنی سی دیر لگی ہے جتنی لیلن کہنے سے دیر لگتی ہے۔ تو صرف اسرا کہنے سے یہ معنی شاید سمجھ نہ آتا، تو لیلن کہہ کے اور سفر کی لمبائی اور وقت کی قلت کو بیان کیا ہے کہ تھوڑے وقت میں میں نے اپنے پیغمبر کو سفر کرایا۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں نے سفر کیوں کرایا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، میں اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں میں ساری بات نہیں کرتا، پہلے معراج کا مختصر سا واقعہ سن لیں، پھر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے تاکہ عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو۔ اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین آئے، حضور پاک کو اٹھایا، آپ نے معراج کے لیے چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے اٹھے تو آپ حتیم کعبہ میں آئے، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے حتیم کعبہ، یہ جو کمرہ چھتا ہوا جس کا دروازہ بھی ہے، کالے رنگ کا غلاف بھی ہے، اسے کہتے ہیں کعبہ، اور اس کے ساتھ جو آدمی کے کندھے کے برابر جگہ سفید پتھر لگا ہے، اوپر 3 فانوس لگے ہیں، ایک راستہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، آنے جانے کا راستہ، اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ۔ حضور ام ہانی کے گھر سے اٹھے اور حتیم کعبہ میں آگے پھر سو گئے، جبریل نے وہاں سے اٹھایا، حضور چلیے معراج کے لیے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، حتیم کے بالکل قریب نیچے زمزم کا کنواں ہے، آپ وہاں پہ گئے، الجبریل امین نے آپ کو لٹا دیا، آپ کے سینے مبارک کا شق کیا، 2 حصوں میں کر دیا، قلب اتھر کو لیا، جنت سے سونے کا تھال تشت لائے تھے اس میں رکھا، اور پھر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر نور حکمت اور ایمان کو اس کے اندر لگایا، پھر اسی جگہ پہ قلب اتھر کو رکھا، سینے کو ملا دیا، براق سواری ہے اس پہ اللہ کے نبی کو بٹھا دیا، جبریل امین چلے، کسی روایت میں ہے رکاب پکڑی ہے، کسی میں ہے اس کو براق کو آگے سے پکڑا، کئی ردیف بنے ہیں، جبریل امین لے کر چلے، تھوڑا سفر طے ہوا، حضور اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ جبریل کون سی جگہ ہے؟ یثرب، جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ حضور نے 2 رکعت پڑھی، سواری پہ بیٹھے پھر چلے، اللہ کے نبی اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ جبریل کون سی جگہ ہے؟ یہ مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، آپ اترے 2 رکعت پڑھے پھر چلے، جبریل امین نے پھر کہا حضور اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طور سینہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، اترے 2 رکعت پڑھے، حضور چلیے، اب پھر سٹاپ آ گیا، اتریے 2 رکعت پڑھیے۔ جبریل کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، آپ سواری سے اترے 2 رکعت نفل پڑھے، آپ پھر وہاں سے چلے، حضور اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ بیت المقدس، کئی ہزار انبیاء کا قبلہ، وہاں اترے، انبیاء اور بھی جمع ہے سارے، 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، پھر حضور وہاں سے براق کو وہیں باندھا۔ معراج کا نمانا سیڑھی، وہ سیڑھی کیسے لگی؟ جیسے آپ معراج بتا نہیں سکتے، جیسے براق بتا نہیں سکتے، سیڑھی بتا نہیں سکتے، لا ریب قسم کی سیڑھی۔ پیغمبر وہاں سے آسمان دنیا پہ گئے، وہاں سے حضرت آدم سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پہ گئے، حضرت یوسف سے ملاقات کی، اللہ کے نبی چوتھے آسمان پہ گئے، حضرت ادریس سے ملاقات کی، آپ 5ویں آسمان پہ گئے، حضرت ہارون سے ملے ہیں، 6ٹھے آسمان پہ گئے، حضرت موسیٰ سے ملے ہیں، 7ویں آسمان پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سفر فرمایا اور آپ وہاں سے چلتے ہوئے آگے گئے، آگے ایک جگہ آئی، جبریل امین یہ کون سی جگہ؟ فرمایا سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کا معنی بیری، المنتہا کا معنی اخیر، ایک درخت ہے جس کی کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں ہے، کچھ نقش احادیث میں ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور آگے یہاں سے آپ جائیں، میں آگے جا نہیں سکتا،
اگلا سفر میرے بس میں نہیں، یہاں تک چھوڑا، حضور آگے چلے، آگے جگہ پہ پہنچے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی صریف الاقلام ہے، جہاں تقدیر کی کلمیں چلتی ہیں، آپ وہاں سے پھر اوپر چلے، یہ کون سی جگہ ہے؟ نبی عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ سے گفتگو بھی کی ہے، اللہ کا دیدار بھی کیا ہے، پھر آپ واپس تشریف لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، میں اس کا ذکر کروں گا، پھر آپ نیچے تشریف لائے، براق پہ بیٹھے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ مختصر سا اللہ کے نبی کا معراج کا سفر ہے، یہ مختصر سا، بہت ساری چیزیں میں نے درمیان سے چھوڑی ہیں، میں نے آپ کو دو باتیں ایک ایک سمجھاتا جاؤں گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ تاکہ مضمون سمیٹے۔ نمبر 1 سمجھنا، جب جبریل امین لینے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر میں۔ اب توجہ رکھنا، اب میں نکات اور مسائل چھیڑنے لگا ہوں، عقائد اور مسائل سمجھے۔ اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، وہاں سے معراج پہ نہیں گئے، ام ہانی کے گھر سے اٹھے رضی اللہ عنہ تو حضور پہنچے کہاں؟ حتیم کعبہ، حتیم کعبہ میں سوئے، وہاں سے اٹھے اللہ کے نبی معراج کے لیے چلے۔ پہلا سوال یہ ہے، ام ہانی کے گھر سے جا سکتے تھے، وہاں سے نہیں گئے، حتیم کعبہ سے چلے ہیں۔ ام ہانی کے گھر کی بجائے یہ کعبہ سے کیوں چلے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضور نے کعبہ سے چلے اور عرش پہ پہنچے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کرۂ ارض پہ پہلے مکان کا نام کعبہ ہے۔ ام ہانی کا گھر یہ مکان اول نہیں ہے، یہ کعبہ زمین پہ پہلا مکان ہے۔ اور عرش کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں ہیں، اوپر 7 آسمان ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اوپر خدا کی کرسی ہے، وکان عرشہ علی الماء، علامہ علوسی لکھتے ہیں، پھر کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے۔ نبی مکان اول سے چلے ہیں، مکان آخر پہ جا کے رکے ہیں۔ ام ہانی کے گھر سے کیوں نہیں، کعبہ سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ام ہانی کا گھر مکان اول نہیں ہے، کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ اللہ نے کعبہ سے ابتدا کی ہے، عرش پہ انتہا کی ہے، یہ بتانے کے لیے کعبہ مکان اول کا نام ہے، عرش مکان آخر کا نام ہے۔ میں نے پیغمبر کو نوازا اتنا ہے، مکان اول سے شروع کرایا ہے، مکان آخر پہ سفر ختم کرایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح کعبہ سے پہلے کوئی مکان نہیں ہے، عرش کے بعد کوئی مکان نہیں ہے، میرے محمد سے پہلے کوئی مقام نہیں ہے، میرے محمد کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، تو جس طرح مخلوقات میں کعبہ سے مکانات کی ابتدا ہے، عرش پہ مکانات کی انتہا ہے، میرے محمد مخلوقات میں وہ ہے کہ جن سے مقامات کی ابتدا ہے اور جن پہ مقامات کی انتہا ہے۔ ایک مقام ایک مکان ہے، مقام کہتے ہیں درجے کو، مکان کہتے ہیں مکان جگہ۔ اللہ کے نبی کعبہ سے چلے، عرش پہ رکے، کعبہ مکان اول ابتدا ہے، عرش مکان آخر انتہا ہے۔ اس سے مکانات کی ابتدا ہے کعبہ پہ اور عرش پہ مکانات کی انتہا ہے۔ میرے محمد سے مقامات کی ابتدا بھی ہے، حضور سے مقامات کی انتہا بھی ہے۔ آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ یہ تو نکتہ ہوا نا، دلیل کیا ہے؟ نکتے کا نام تو دلیل نہیں ہوتا، دلیل سمجھنا۔ دنیا میں روحانیت میں اور شریعت میں 4 مقام ہیں۔ نمبر 1 صالحین ولایت، نمبر 2 شہداء شہادت، نمبر 3 صدیقین صداقت صحابیت، نمبر 4 نبیین نبوت۔ تو سب سے نیچے مقام ولی کا ہے، اس کے اوپر مقام شہید کا ہے، اس کے اوپر مقام صحابی کا ہے، اس کے اوپر مقام نبی کا ہے۔ یہ نبی آخری مقام ہے، اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی یہ اول بھی ہے، نبی یہ آخر بھی ہیں۔ توجہ رکھنا، صحابی بنتا ہے اگر نبی ہو، شہید بنتا ہے کلمہ نبی کا پڑھے، ولی بنتا ہے اطاعت نبی کی کرے۔ صحابی تب ہوگا ایمان ہو اور صحبت نبوت ہو، شہید تب ہوگا کلمہ نبی کا ہو، فدا نبی کے دین پہ ہو، ارے ولی تب ہوگا کلمہ پیغمبر کا ہو، اطاعت نبی کی ہو۔ پتہ چلا ولایت نبوت سے ہے، ولایت نبوت سے ہے، شہادت نبوت سے ہے، صداقت نبوت سے ہے، تو پھر پہلا مقام نبوت کا ہوا نا،
اسی سے مقامات نکلیں گے. ہمارے نبی نبی اول بھی ہیں, ہمارے نبی نبی آخر بھی ہے. نبوت چلی بھی ان سے ہے, نبوت ختم بھی ان پر ہے. چلی بھی ان سے ہے, رکی بھی ان پر ہے. آپ کہو گے جی وہ کیسے؟ یہ پہلے نبی بھی ہیں, آخری نبی بھی ہیں, یہ کیسے؟ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی کی بات سمجھو. ادھر دیکھو, میں مثال دیتا ہوں. یہ کاغذ ہے, آپ کاغذ پہ ایک گول دائرہ بنانا چاہتے ہیں, گول خط جسے دائرہ کہتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں پرکار ہے, پرکار کا کونا رکھیں گے اور اس کے بعد گول خط بنائیں گے. گول خط کا نام دائرہ ہے, اور جو آپ نے کاغذ پہ پرکار رکھی ہے نیچے نقطہ لگا ہے, اس نقطے کا نام مرکز دائرہ ہے. توجہ رکھنا, اس نقطے کا نام مرکز دائرہ. پرکار کا کونا رکھا, نقطہ بن گیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. یہ گول خط بن رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے. وہ نقطہ بنا پہلے ہے, نظر نہیں آیا. گول خط بنا بعد میں ہے, نظر پہلے آیا ہے. تو دائرہ بنتا بعد میں ہے, نظر پہلے آتا ہے. مرکز دائرہ یہ بنتا پہلے ہے, پرکار اٹھائیں تو نظر بعد میں آتا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے. حضرت رسول اللہ یہ مرکز دائرہ نبوت ہے. تو مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے, نظر بعد میں آتا ہے. ہمارے نبی نبی اول ہے, وجود نبوت میں نبی آخر ہے, ظہور نبوت میں. ملی آپ کو نبوت سب سے پہلے ہے, ظہور سب سے بعد میں ہے. نبوت چلی بھی ان سے ہے, نبوت رکی بھی ان پر. میں تو کئی بار اپنے علماء سے عرض کرتا ہوں, بڑوں سے نہیں, جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں طلباء, میں کبھی ان سے کہتا ہوں بھئی ایک پروگرام رکھیں, اس میں صرف علماء طلباء ہوں اور مجھے خدمت کا موقع دیں کہ میں مولانا قاسم ننوتوی کے علوم پہ بات کروں. کبھی سنے تو صحیح نا, مولانا قاسم ننوتوی کے علوم تھے کیا, سنے تو صحیح ذرا. آپ اگر یہ مولانا ننوتوی کا فلسفہ نہ لیں, ایک سوال ہوگا اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے. سوال میں کرتا ہوں, جواب بھی میں دوں گا, آپ نے ٹینشن لیں. سوال میرے ذمہ, جواب بھی میرے ذمہ. قیامت کے دن اللہ تمام انبیاء کی امتوں کا حساب لے گا, تو سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا؟ پہلی امتوں کا یا حضور کی امت کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنت میں حضرت آدم کی امتی جائیں گے یا رسول اللہ کے جائیں گے؟ اب اس پہ اشکال سمجھو. یہود اور نصارہ اور دنیا کہے گی یہ عدل کے خلاف ہے. جس نے کلمات آدم کا پڑھا وہ جنت میں پہلے جائے, جس نے کلمہ آخری نبی کا پڑھا وہ جنت میں آخر میں جائے. یہ عجیب بات ہے کہ کلمہ آخری نبی کا اور جنت میں پہلے, یہ عدل کے خلاف ہے. مولانا قاسم ننوتوی کا فلسفہ ذہن میں ہو تو پھر عدل کے مطابق ہے. کیوں؟ اس نے کلمہ اس نبی کا پڑھا جو اول بھی ہے, آخر بھی ہے, پہلا بھی حق انہی کا ہے اور بعد کا حق بھی انہی کا ہے. اس نے آخری نبی کا نہیں, اس کا کلمہ پڑھا جو پہلا بھی آخری بھی ہے. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ طے ہوا کہ ہندو پنڈت سے, اور مناظرہ اللہ کے وجود پر تھا. مولانا قاسم ننوتوی تشریف لے گئے اور مناظرہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ہندو پنڈت سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو نہ. ہندو پنڈت مولانا قاسم ننوتوی کے پاس ہے. مولانا ننوتوی کا مناظرہ ہندو پنڈت سے ہوا اللہ کے وجود پر. تو جہاں حضرت کمرے میں تشریف فرماتے, ہندو پنڈت 2-3 جمع ہو گئے. مولانا قاسم ننوتوی سے عرض کیا حضرت آپ گفتگو پہلے فرمائیں, آپ بڑے ہیں, صاحب احترام ہیں, آپ پہلے گفتگو کریں, ہم بعد میں کریں گے, ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں. مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے میں گفتگو بعد میں کروں گا, میرا حق بعد میں ہے. کیوں؟ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو آخری نبی ہے, تو میرا حق تو بعد میں ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم دلیل سے بات نہیں کر رہے, بحث نہیں کر رہے, ہم عزت کے طور پہ کہتے ہیں آپ پہلے گفتگو فرما رہے. مولانا فرمانے لگے چلو میں کچھ تمہاری مانتا ہوں, کچھ میری مانو. میری کچھ گفتگو پہلے ہوگی, کچھ گفتگو بعد میں ہوگی, کیونکہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے.
انہوں نے کہا جی ہم بحث تو نہیں کر رہے، ہم تو عزت کے لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں، آپ پہلے گفتگو فرما لیں۔ اب سنا مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھو، تم گفتگو پہلے کر لو، اگر گفتگو میں نے پہلے کر لی تو وہ گفتگو اول بھی ہوگی، وہ گفتگو آخر بھی ہوگی، جو تم نے سوالات بعد میں کرنے ہیں میں سارے جوابات دے جاؤں گا، تمہارے پاس گفتگو کی جگہ نہیں بچے گی، اس لیے میں کہتا ہوں پہلے تم کر لو۔ انہوں نے پھر کہا تمہاری خواہش ہے کہ آپ کریں۔ پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 گھنٹے گفتگو کی اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اپنے فلسفے بالذات اور بالعرض کی بنیاد پہ۔ میں اس طرح طلباء کے لیے جملہ بول رہا ہوں، عوام کو نہ سمجھ آئے تو محسوس نہ فرمائے۔ بالذات بالعرض کی بنیاد پہ 3 گھنٹے گفتگو کی۔ ثالث نے کہا کوئی ہے بات کرنے والا، کوئی ہے دلائل دینے والا، کوئی ہندو پنڈت کھڑا نہیں ہوا، تو ثالث ہندو نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، مولانا کی فتح کا اعلان کرتے اس نے کہا آج قاسم نانوتوی انسان نہیں بول رہا تھا، قاسم نانوتوی کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بول رہا تھا۔ مولانا فارغ ہو گئے۔ جب فارغ ہو گئے ہندو نے ایک اور حملہ کیا۔ یہ کتنا سخت حملہ ہے، میں اور آپ ہوتے تو بڑی جلدی شکار ہو جاتے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں دیوبندی قدر نہیں کرتے، عوام ہماری قدر نہیں کرتی، کپڑے بھی دیتی ہے، کرایہ بھی دیتی ہے، کھانا بھی دیتی ہے، اشتہار بھی چھاپتی ہے، نعرے بھی مارتی ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں ہماری قدر نہیں کرتی۔ پتہ نہیں قدر کس بلا کا نام ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مولانا قاسم نانوتوی ہندو نے کہا حضرت یہ مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے، اگر آپ ہندو مذہب میں ہوتے تو دہلی کے ایک چوک کے آپ کا بت بنا کے پوجا کی جاتی، افسوس کہ آپ ان کے پاس ہے جو نہ قدرے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے، عجیب جملہ تھا، فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر تم میں ہوتا میرا بت بنا کے دہلی کے چوک چوک پہ پوچھتے، کیوں تم میں قاسم ہوتا جو کوئی نہیں، ایک ہی ہونا تھا۔ ختم نبوت کے برکت سے مسلمان کے پاس ہزاروں قاسم ہیں، یہ کس کس کا بت بنا کر پوچھے گے؟ تواضع کے ساتھ اس کو بھی صاف کر دیا اور مولانا کو یہاں بھی نہیں پکڑ سکے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر سے چلے یا کعبہ سے؟ بولو کعبہ سے۔ اگلا نقطہ سمجھے، میں کہتا ہوں کعبہ نہیں، حتیم کعبہ سے۔ کعبہ سے جا سکتے تھے، کعبہ سے نہیں گئے، حتیم کعبہ سے گئے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی امیروں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی غریبوں کے بھی نبی ہیں، امیروں کی رعایت بھی فرماتے، غریبوں کی رعایت بھی فرمائی ہے، ہمارے نبی دونوں کے نبی ہیں۔ نہ یقین آئے سیرت اٹھا کے دیکھ لے، اللہ کے نبی نے کپڑے پہنے ہیں جن میں پیوند لگے ہیں، اور وہ کپڑا بھی پہنا ہے کہ ایک سوٹ کی مالیت 30 اونٹوں کے برابر ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا ہے یہ پیوند والے کیوں پہنے؟ غریب کو بتانے کے لیے، مانگنا نہیں ہے، پیوند لگا لینا ہے۔ 30 اونٹوں کی مالیت کا سوٹ کیوں پہنا ہے؟ یہ بتانے کے لیے اللہ دولت دے، اچھا کپڑا پہننا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، رعایت امیر کی بھی کی ہے، رعایت غریبوں کی بھی کی ہے۔ ایک کعبے کے 2 حصے، ایک وہ جو چھتا ہوا جس کا تالا اور کمرہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو چھتا ہوا نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کے ملک کا اگر صدر وزیر اعظم وہاں چلا جائے وہ کہتا ہے میرا اعزاز یہ ہے میں نے کعبے میں جا کے 2 رکعت پڑھی ہے، تالا کھلا ہے، میں اندر گیا ہوں۔ صدر کہتا ہے میرا اعزاز ہے، کوئی غریب وہاں پہ جا نہیں سکتا۔ امیروں کے لیے آج بھی دیکھو کعبے میں وہاں ایک تو اونچی دہلیز اونچی ہے چھت سے اوپر، پھر دروازہ ہے اور پھر تالا ہے۔ اور یہ کنہوں نے کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے۔ انہوں نے کہا تاکہ اندر وہ جائے جس کو ہم بھیجے، ہر غریب اندر نہ جا سکے۔ یہ مشرکین مکہ کی ایک پالیسی تھی، اسی کے مطابق آج تک چل رہا ہے۔ اب کعبے کے 2 حصے، ایک وہ جو چھتا ہوا ہے وہاں دروازہ بھی ہے، وہاں کنڈی بھی ہے، وہاں تالا بھی ہے، اور ایک کعبے کا حصہ وہ ہے چھتا ہوا بھی نہیں ہے، کنڈی بھی نہیں ہے، تالا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اگر کعبے اس حصے سے جاتے جو چھتا ہوا ہے، مجھ جیسے مسکین اور غریب
آپ جیسے مسکین و غریب حسرت میں رہتے، ہم وہ جگہ دیکھ لیں جہاں سے نبی معراج پہ گئے ہیں، تمہیں کوئی نہ جانے دیتا۔ اللہ کے نبی نے ان مسکینوں کی رعایت کی ہے، کعبہ کی بجائے حتیم کعبہ سے گئے ہیں، جہاں امیر جاتا ہے وہاں جانے پر بھی پابندی ہے، آنے پر بھی پابندی ہے، اور جہاں غریب جاتا ہے وہاں آنے پر بھی پابندی نہیں، جانے پر بھی پابندی نہیں۔ تو کعبہ کی بجائے حتیم کعبہ سے جانا اللہ کے پیغمبر کی مسکینوں کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ کعبہ کی بجائے حتیم کعبہ سے گئے ہیں، تیری اور میری رعایت کی ہے، جب تو دیکھنا چاہے میرے نبی معراج پہ کہاں گئے ہیں، حتیم کعبہ پہ جانا، تجھے وہ جگہ مل جائے گی۔ تو کعبہ کی بجائے حتیم کعبہ پہ گئے ہیں مسکین کی تسلی کے لیے۔ تو اب بھی تیری آنکھیں اب بھی غریب امیروں کے دیکھ کے اگر یہ ترس جائے تو قصور تیرا ہے، تیرے نبی نے ہر مقام پہ غریب کی رعایت فرمائی ہے۔ حضور کعبہ کی بجائے کہاں سے گئے؟ حتیم کعبہ سے۔ اللہ کے نبی وہاں گئے، اب گئے ہیں چاہے زمزم پہ، جبریل امین نے لٹا دیا، آپ کے سینے مبارک شق فرمایا، قلب اطہر کو باہر نکالا، تشت میں رکھا اور زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک بندہ کہنے لگا میں اس کو نہیں مانتا، توجہ رکھنا، میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا جی دھونے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو پہلے سے پاک تھے، انہیں کیوں دھویا؟ میں نے کہا میں آپ سے مثال دے کے پوچھتا ہوں، جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، جمعے کے دن ممبر مسجد میں موجود ہے، لیکن آدمی خادم آتا ہے، وہ پہلے آ کے ممبر کو صاف کرتا ہے، پھر اوپر خطیب بٹھاتا ہے۔ اس سے پوچھو ممبر تو صاف ہے، ممبر تو پاک ہے، صاف کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب پاک ہونا اور بات ہے، صاف ہونا اور بات ہے، پاک تو پہلے سے تھا، میں نے گرد و غبار اتاری ہے، خطیب کے اعزاز میں صاف جگہ پہ بیٹھے، میرے پیغمبر پاک ہیں، قلب اطہر بھی پاک ہے، لیکن مکے کے ماحول میں رہتے ہیں، اس مکے کے ماحول کی وجہ سے آندیاں ہوائیں بھی چلتی ہیں، اور شرک کی آندیاں ہیں، ظلمات کی آندیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کا نور وہاں پہ چمک رہا ہے، پیغمبر کی صفات نورانیہ امت کو روشن کر رہی ہیں۔ یہ جبریل امین نے نبی پاک کے قلب اطہر کو پاک نہیں کیا، بلکہ قلب اطہر کو صاف کیا ہے۔ پاک کرنا اور ہے اور صاف کرنا اور ہے۔ اور جی نہ کرتے تو ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا ضرورت تو تھی، توجہ رکھنا جی، ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا ضرورت یہ تھی جب آپ کسی کے مہمان بنے تو غسل کرتے ہیں، اللہ کے نبی آج اللہ کے مہمان بن رہے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب ہم مہمان بنے ہم ظاہر کو دھوتے ہیں، نبی مہمان بنے تو قلب اطہر کو دھوتے ہیں۔ جب ہم مہمان بنتے ہیں ہم دنیا کے لیے جاتے ہیں، حضور مہمان بنے ہیں روحانیت کے لیے گئے ہیں۔ مادیت کا مقام بدن ہے، روحانیت کا مقام قلب ہے۔ مادیت کے لیے جائیں تو بدن دھوتے ہیں، روحانیت کی جائیں تو قلب دھوتے ہیں۔ حضور کا سفر مادی نہیں تھا کہ جس میں اطہر کو دھوتے، یہ سفر روحانی تھا جس میں اطہر کو نہیں قلب اطہر کو دھویا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا ہم اس واقعے کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ دلیل سننا جی، اللہ کے نبی کو کہ قلب اطہر کو کس پانی سے دھویا؟ میں نے کہا زمزم کا پانی ہے۔ یہ زمزم کا پانی کون سا ہے؟ حضرت اسماعیل نے ایڑی لگائی اور اس سے پانی نکلا، کہا جی اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھلانا یہ تو پیغمبر کے ساتھ بے ادبی ہے۔ دلیل سننا، بے ادبی ہے۔ میں نے پوچھا بے ادبی کیسے؟ اس نے کہا بے ادبی یوں، اسماعیل چھوٹے نبی ہیں اور حضور پاک بڑے نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل چھوٹے نبی ہیں اور حضور پاک چھوٹے نبی کی ایڑی سے پاؤں نکلا اور آپ نے سید الانبیاء کے قلب اطہر پہ لگا دیا۔ نبی کے پاؤں کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے اور آپ سید الانبیاء کے قلب اطہر کو دھو رہے ہیں، یہ تو حضور کی بے ادبی ہے۔ میں نے کہا آپ نے ایک جہت کو دیکھا، اسماعیل چھوٹے نبی ہیں، حضور بڑے نبی ہیں، آپ نے ایمان کا رشتہ دیکھا، دوسرا رشتہ نہیں دیکھا جو خون اور جان کا تھا۔ اسماعیل باپ ہے، حضور پاک بیٹے ہیں۔ باپ چھوٹا بھی ہو باپ ہوتا ہے، بیٹا بڑا بھی ہو بیٹا ہوتا ہے۔
اسماعیل باپ ہے اور حضور پاک بیٹے ہیں. بیٹا بڑا بھی ہو بیٹا ہوتا ہے اور باپ چھوٹا بھی ہو باپ ہوتا ہے. اگر یہ دیکھیں کہ چھوٹے نبی ہیں معاملہ اور ہے, یہ دیکھیں کہ والد محترم ہیں تو پھر معنی اور ہے. مولانا صاحب عالم ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ پگڑی ہے, بخاری شریف پڑھاتے ہیں. والد داڑھی منڈا ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ بھی نہیں رکھتا. آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ, اگر یہ والد گھر سے کہیں باہر نکلے اور جوتے اتارے, یہ شیخ الحدیث مولانا صاحب جائیں تو ابا جی شیخ صاحب کا جوتا سیدھا کریں گے یا شیخ صاحب اس داڑھی منڈے کا جوتا سیدھا کریں گے؟ کیوں؟ شیخ اتنے بڑے آدمی ہیں, اتنے نیک آدمی ہیں, آپ کو یہ نیک ہے ایمان و تقوی میں, لیکن چھوٹے ہیں خون کے رشتے میں. یہ جتنے بھی نیک ہوں یہ بیٹے ہیں, وہ جتنا بھی چھوٹا ہو وہ باپ ہے. بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور باپ باپ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق میں بیٹھے ہیں اور آپ کا سفر شروع ہو گیا. اب لوگوں نے کہا جی براق اتنی جلدی اتنا لمبا سفر کیسے طے کر گئی؟ ہم نے کہا براق کا لفظ پڑھو, اشکال ہی نہیں ہے. براق برکن سے ہے, برکن بجلی ہے, ایک بجلی جو زمین کی پانی سے بنتی ہے, ایک بجلی جو خدا نے جنت سے بھیجی ہے. زمین کے پانی سے بجلی نکلے, طاقت اتنی ہے آپ کوئٹہ میں سوئچ آن کریں کراچی میں لائٹ جل جاتی ہے. تو اگر دنیاوی بجلی میں اتنی طاقت ہے 1 سیکنڈ میں کراچی جا سکتی ہے, تو جنت میں آنے والی بجلی 1 سیکنڈ کروڑوں کلومیٹر کا سفر طے کیوں نہیں کر سکتی؟ براق کے لفظ کو ذہن میں رکھو, اشکال ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سٹاپ کتنے فرمائے زمین پہ؟ توجہ رکھنا, کتنے؟ انگلیاں دیکھ لو کتنے. آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ میں کہتا ہوں نا جلدی بیان شروع کراؤ. اب میرا بیان بھی دیر سے شروع کرایا اور یہ بھی کہتے ہیں مولانا صاحب بیان لمبا کرنا ہے. میں تو لمبا کرتا رہوں گا, تھکنا تو آپ نے. میرے تو گلے کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بھی اس وجہ سے بول 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 کے بیچارے کی بس ہوتی ہے. ہم اس اتنا کام لیتے ہیں جتنا لینا نہیں چاہیے. ہمارے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر تھے مولانا عبداللہ صاحب بکھر والے, فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ. اس سے بہت محبت فرماتے تھے. ان کی خواہش ہوتی تھی ختم بخاری پر میں آؤں, میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا, میں کم آدمی بس نہیں جا سکتا تھا. پھر سال کے دوران 1-2 بار ضرور بلاتے میرا بیان کرانے کے لیے. مجھے بلایا تو ایک دن فرمانے لگے کہ آپ دن میں 1 جلسہ کرنا, 2 کبھی نہ کرنا. 1 جلسہ کرنا, 2 کبھی نہ کرنا. میں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بڑے جلسے کیے, بوڑھے ہو گئے, لوگ ملنے کے لیے ہوئے. پوچھا شاہ جی کیا حال ہے؟ فرماتے ان عذاب پر جتنا ظلم کیا نا اب سارے مجھ سے حساب مانگ رہے. تو بوڑھا ہو گیا تو اسے حساب دینا مشکل ہوگا. 1 جلسہ کرنا, عوام کی پرواہ نہ کر, 1 کر کے باقی سونا. لمبی مدت میں چلے گا, دن میں 3 دن کرے گا, بڑی جلدی جواب دے جائے گا. لیکن کوئی نہ مانے تو ہم کہہ رہے چلو جب تک زندہ ہے پھر چلنے دو. اب بات سمجھنا, کتنے اسٹاف فرمائے؟ پہلا مدینہ منورہ, دوسرا مدین, تیسرا طور سینہ, چوتھا بیت اللحم اور 5واں بیت المقدس. کتنے اسٹاف ہو گئے؟ میں مسئلہ سمجھانے لگوں. پہلا مدینہ, دوسرا مدین, تیسرا طور سینہ, چوتھا بیت اللحم, 5واں بیت المقدس. ہر سٹاپ پہ اللہ کے نبی نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے؟ مسئلہ سمجھنا, کتنی رکعت نماز پڑھی ہے؟ 2. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ مجھے آپ جواب دیں. اگر سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت تھوڑا ہو تو نماز لمبی سے لمبی پڑھتے ہیں یا چھوٹی سے چھوٹی پڑھتے ہیں؟ دیکھیں آپ مسئلہ بتا رہے, میں نہیں بتا رہا. سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت چھوٹا ہو, نماز لمبی سے لمبی یا چھوٹی سے چھوٹی؟ اچھا مجھے بتاؤ, معراج سے لمبا سفر ہو سکتا ہے؟ کسی نے کیا ہو؟ اتنا تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے؟ تو جب تھوڑے وقت میں لمبا سفر ہو, نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھتے ہیں, تو اس سے بڑا سفر کوئی نہیں ہے
اس سے مختصر وقت کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھی ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوگی یا بڑی سے بڑی؟ بولیے. چھوٹی سے چھوٹی. کتنی بڑی ہے؟ معلوم ہوا شریعت میں 2 رکعت سے کم نماز کا وجود ہی نہیں ہے. آپ نہیں سمجھے جو میں نے سمجھایا. 1 رکعت پہ لوگ وتر پہ گزارے کر رہے ہیں نا. تو کم از کم نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ بولو. 2 سے کم گنجائش ہی نہیں ہے. اگر 2 سے کم ہوتی آپ کسی سٹاپ پہ 2 کی بجائے 1 پڑھ لیتے امت کو بتانے کے لیے کہ کم از کم نماز 1 رکعت ہے. ہر سٹاپ پہ 5، ہر سٹاپ پہ کم از کم 2 پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں چھوٹی سے چھوٹی نماز وہ 2 رکعت کی ہے، وہ 1 رکعت کی نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں امام بنے. آپ امام ہیں، پیچھے کون ہے؟ انبیاء. نماز کی 3 قسمیں، توجہ سے سمجھنا. نمبر 1 سب سے اعلیٰ، نمبر 2 متوسط، نمبر 3 ادنا. اعلیٰ نماز امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی. اوسط درمیانی نماز امام نبی، مقتدی امتی. ادنا نماز امام بھی امتی، مقتدی بھی امتی. کتنی قسمیں؟ سب سے اعلیٰ نماز امام بھی نبی، مقتدی بھی. اوسط نماز امام نبی اور مقتدی امتی. ادنا امام بھی امتی، مقتدی بھی امتی. بیت المقدس میں امام بھی نبی، مقتدی بھی. بولیے. امام بھی نبی، مقتدی بھی. تو یہ نماز سب سے اعلیٰ ہے، اوسط ہے یا ادنا ہے؟ سب سے اعلیٰ. اب ہم دیکھتے ہیں وہ جو اعلیٰ نماز وہ کیسی ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں. آج اختلاف چلا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. سب سے اعلیٰ نماز دیکھیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، فاتحہ بھی پڑھی ہے، سورت بھی پڑھی ہے. باقی انبیاء پیچھے ہیں، فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی. قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فاتحہ دی ہے. اس کا معنی یہ ہے جو امام ہے اسے فاتحہ ملی تو پڑھی ہے. پیچھے مقتدی تورات والا جس میں فاتحہ نہیں ہے، مقتدی انجیل والا جس میں فاتحہ نہیں ہے، مقتدی زبور والا جس میں فاتحہ نہیں ہے، مقتدی صحیفے والا جس میں فاتحہ نہیں ہے. جب فاتحہ ملی نہیں ہے تو فاتحہ پڑھی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ نماز یہ ہے امام فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا. بحمد اللہ تعالی ہم جو حنفی نماز پڑھتے ہیں یہ ادنا بھی نہیں ہے، یہ اوسط بھی نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے جو نبیوں والی نماز ہے. امام پڑھے اور فاتحہ، امام پڑھے اور مقتدی نہ پڑھے. امام پڑھے اور مقتدی، یہ سب سے اعلیٰ نماز ہے، یہ ادنا ہے. اب میں ایک آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں. جب اللہ کے نبی نے فاتحہ پڑھی ہے اور انبیاء علیہ السلام نے نہیں پڑھی تو آپ بتاؤ اب اگر کوئی بندہ فتویٰ لگائے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ ہم پر ہے یا نبیوں پر ہے؟ جی بولو، ہم پر ہے نبیوں پر ہے؟ نبیوں پر فتویٰ لگ رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ وہ سب سے پہلے نبیوں پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر یہ اعلان فرما دے وہ نمازی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، امام کے ساتھ بچاؤ. حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام جہاں کھڑے ہوں گے وہاں ہم بھی کھڑے ہوں گے. ان کی نماز ہو جائے گی تو ہماری بھی نماز ہو جائے گی. ایک بات سمجھ آ گئی. اب دوسرا مسئلہ، مجھے اعلیٰ اوسط ادنا سے ایک بات یاد آئی. مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہمارا حضرت کا بہت گہرا تعلق تھا، صرف پاکستان کا نہیں تھا، امارت کا تھا، بہت گہرا تعلق. حضرت ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے، یہ سننے والی بات ہے. لاہور آئے ایک مدرسے میں ختم بخاری کے لیے. حضرت کا شاگرد تھا، اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں آپ کی دعوت کروں، آپ قبول فرمائیں. حضرت فرمانے لگے دعوت کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اعلیٰ، نمبر 2 اوسط، نمبر 3 ادنا. بیٹا کون سی دعوت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی 3 کا معنی آپ بتائیں
تو میں پھر بتاؤں گا کون سی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا سب سے ادنا دعوت ہمیں اپنے گھر لے جاؤ اور وہاں جا کے کھانا کھلاؤ. ہمارا وقت ضائع ہوگا اور کھانا کتنا کھائیں گے؟ معدہ اجازت دے گا تو ٹھیک، نہیں دے گا تو نہیں. اور درمیانی اوسط دعوت کھانا گھر سے پکاؤ، ہم بیٹھے ہیں یہی لے آؤ. اور سب سے اعلیٰ دعوت ہمیں پیسے دے دو، جہاں بھوک لگے جو دل چاہے وہ کھا لیں گے. تو بتاؤ کون سی دعوت کرنی ہے؟ اب سمجھ آئی؟ ہمیں بھی ہر بندہ ادنا دعوت کرتا ہے، اعلیٰ والا کوئی نظر نہیں آتا. میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، حاشا وکلا، آپ ذہن میں رکھنا. میں آپ کو اپنے بارے میں نہیں کہتا، میں آپ کو علماء اور مشائخ کے بارے میں کہتا ہوں. میں تو آپ کی طرح کارکن آدمی ہوں. مشائخ اور اکابر کے بارے میں کبھی کسی کی دعوت کرنا چاہیں تو تنگ نہ کریں. اپنی جیب سے نکالیں 5,000 کہ جی حضرت میری طرف سے دعوت ہے، اب جب جو مناسب سمجھیں تناول فرما لیں. وہ بزرگ خوش ہو گئے، ناراض ہوں گے. جب دوبارہ کوئٹے آئیں گے تو پوچھیں گے حاج صاحب وہ پچھلے دفعہ کے لڑکے نے دعوت کی تھی وہ کدھر ہے؟ ایسے ہوگا ہی نہیں. اور جب آپ 10 گلیاں چلا کر پیدل لے جاؤ گے اور پھر کوئی ہم نے کھانا کھلانا ہے، آئندہ دفعہ جب کوئٹے آئیں گے تو انہوں نے کہا حاج صاحب وہ لڑکا ہے نا اس سے ملاقات کراؤ. کہنا حضرت تھکے ہوئے آرام فرما رہے، اس سے ہماری جان چھڑاؤ. ایسے ہے یا نہیں؟ یہ ہوتا ہے ایسے. جن میں مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبی میں لوگ ملتے 10-11 لڑکے ملنے کے لیے اکٹھی ہو، 1 2 3 11-12 ہوں گے. استاد جی ہمارے روم چلے، میرے گھر چلے، میرے دفتر چلے، میرے پاس کھانا کھا لے. میں نے کہا یار تو گھر مجھے بلائے گا، کتنے پیسے لگائے گا؟ 200 ریال 300 ریال. میں نے کہا تم 12 بیٹھے ہو، 100 ریال نکالو مجھے دے دو. انہوں نے 100 ریال نکالا، مجھے 1200 ریال دیے، مجھے 36,000 روپے بن گئے. میں نے کہا دیکھو اب میں خوش ہو کر جا رہا ہوں نا اور تم مجھے چلاؤ گے بھی، میری بات سمجھو. میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا. میں نے ان بچوں سے کہا تم مدینہ منورہ ہمیشہ رہتے ہو، ہم کبھی کبھی آتے ہیں. ہمارا وقت روٹیوں پر مت برباد کرو، ہمیں مسجد نبی میں رہنے دو. میں تم سے بھیک نہیں مانگتا میری دعوت کرو، لیکن اگر شوق ہے نا تو ہمیں باہر مت نکالو. بس اسی کی ترتیب بناؤ، ہماری مسجد نبی بھی آباد رہے گی، ہمارا دل بھی آباد رہے گا، خود بھی کھائیں گے اور اپنی بیوی کے لیے بھی لے جائیں گے. وہ بھی خوش ہوگی کہ مولانا صاحب عمرے پر گئے اتنا مال لائے. اگلے سال پھر پوچھے کہ عمرے پر کب جانا ہے؟ ہمارا عمرہ آسان کرو، مشکل نہ ڈالو. میری بات سمجھ آئی؟ میں چونکہ سفر میں رہتا ہوں، میرے ساتھ بہت واقعات پیش ہوتے ہیں. میں 2 ماہ پایا، میرا سفر تھا کینیا، سوازی لینڈ اور موزمبیق کا. سوازی لینڈ گیا تو بیان سے فارغ ہوا. تبلیغی ساتھی تھا بہت اچھا ماشاءاللہ. مجھے اس نے کہا اگر ہم دعوت ہدیہ دیں تو آپ قبول فرماتے ہیں؟ میں نے کہا تم 15 بندے 1 ڈبہ 2 کلو کا دو پھر لو، یہ تو میں قبول نہیں کرتا کہ اتنا وزن ہو جو بڑھ جائے اور مجھے اس کے پیسے دینے پڑے. تو پھر کیا قبول فرماتے ہیں؟ میں نے کہا اب چھوٹے سے لفافے میں چھوٹا چھوٹا ہدیہ ڈال کے لاؤ. میں چھوٹا آدمی ہوں، زیادہ ہدیہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ خوش رکھے اس نے لفافے میں ڈالا. میں نے کھولا بیان کے بعد تو $500 تھے. اب بتاؤ 50,000 بنتا ہے. یہ آسان ترتیب ہے، یہ مشکل ہے. میں الحمدللہ مذاق نہیں کرتا، میں اس طرح ہدیے لیتا نہیں ہوں، اپنے آنے والے مشائخ کو ایسے دیتا ہوں. اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں باتیں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کا مزاج بنے، ان کو سنبھالنا کیسے ہے. اللہ کے نبی امام بنے اور باقی انبیاء واپس بھی آؤ نا. یہ تو میں تھوڑی بات کہہ دوں کہ آپ جاگ لیں، کیونکہ ایسا مجھے 9 بجے بٹھایا اور کہتے ہیں بیان لمبا کرے. ہاں میں نے آپ کو جگانا بھی ہے، بیان بھی سنانا، جگانا بھی ہے، بیان بھی سنانا. حضور امام بنے، باقی انبیاء بولو نا، باقی انبیاء نماز پڑھی کہ نہیں؟ بولیے کیوں نے پڑھی؟ آج گفتگو ہے، ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. دلیل سمجھنا. غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرزے کو نبی مانتے ہیں. آسان دلیل سے نشین فرما لو. ان سے پوچھو حضور امام الانبیاء ہیں یا نہیں؟ وہ کہیں گے امام الانبیاء ہیں. انہیں پوچھو جو نبیوں کی صفحے ہیں ان میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی تم دکھا سکتے ہو کہ جی نہیں، آپ کو نبی ہوتا ان صفوں میں ہوتا، ان صفوں میں نہیں ہے، تو پھر مانو کہ مرزا نبی بھی نہیں ہے. پھر مانو کہ مرزا نبی بھی نہیں ہے. ایک اور مسئلہ سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، باقی انبیاء مقتدی بنے. یہ جو انبیاء نے نماز پڑھی ہے یہ جسموں نے پڑھی ہے یا روحوں نے پڑھی ہے؟ دونوں. یہ کہتے ہیں روحوں نے، یہ کہتے ہیں جسموں نے.
میں فیصلہ نہیں کرتا، میں دلیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ آپس میں لڑے نہ، فیصلہ خود کر لیں۔ ایک کہتا ہے جسم نے، ایک کہتا ہے روح نے۔ میرا سوال یہ ہے، مشکات کتاب الایمان کی پہلی طویل حدیث، حدیث جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 چیزیں بتائیں، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے کلمہ پڑھ، تقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کر، تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، حج کرنا۔ یہ جو 5 کام ہیں، زبان سے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 کام جسم کرتا ہے یا روح کرتی ہے؟ بتاؤ، جسم کرتا ہے یا روح؟ بولیے جسم نا۔ مولا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں ان حقیقت الصلاۃ تکون بالاشباح دون الارواح، روح نماز وہ ہوتی ہے جو جسم پڑھے، نماز وہ نہیں ہوتی جو روح پڑھے۔ اب انبیاء مقتدی بنے ہیں، حضور امام بنے ہیں، تو یہ نماز جسم پڑھ رہا ہے یا روح پڑھ رہا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور امام الانبیاء ہے یا امام ارواح الانبیاء ہے؟ امام الانبیاء یا امام ارواح الانبیاء؟ تو جب روح نماز پڑھتی ہے امام ارواح الانبیاء ہوگا نا۔ اگر آپ کہتے ہیں جسم نماز پڑھتے ہیں تو پھر امام الانبیاء ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہاں اللہ کے نبی کا یہ دنیاوی جسم تھا، انبیاء علیہ السلام کے بھی دنیاوی جسم تھے۔ نبی کا جسم تو مٹی پہ حرام ہے، نبی کا جسم سالم رہتا ہے۔ انبیاء کے دنیاوی جسدوں نے یہ نماز پڑھی ہے۔ مجھے ایک بندے نے فون کیا ضلع اٹک سے اور کہنے لگا جب مولانا صاحب بیت المقدس میں جو نماز پڑھی انبیاء کے جسم تھے یا روحیں تھی؟ میں نے کہا جسم تھے۔ توجہ رکھنا، کہا جی آپ تو کہتے ہو انبیاء قبروں میں ہوتے ہیں، قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ادھر تم کہتے ہو بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ بیت المقدس میں وہی انبیاء تھے جو قبروں میں دفن کیے تو پھر قبروں میں کون ہے؟ قبروں میں کون ہے؟ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جسم وہاں ہے، روح یہاں پر ہے۔ میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں اٹک میں۔ میں نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ کہا جی راول پنڈی میں۔ میں نے کہا عجیب تماشا ہے، رہتا اٹک میں ہے، پڑھتا پنڈی میں ہے۔ کہا جی تو کہتا ہے کہاں؟ ہو جی اٹک میں، پڑھتا کہاں پہ؟ پنڈی میں۔ میں نے کہا جب اٹک میں رہتا ہے تو پنڈی میں پڑھتا کیسے ہے؟ کہا جی رہتا اٹک میں ہوں، پڑھنے کے لیے پنڈی آتا ہوں۔ میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس آئے تھے۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ سرگودا۔ بیٹھا کہاں ہوں؟ عجیب ہے، مولانا صاحب سرگودا رہتے ہیں، بیٹھے کوئٹہ۔ آپ کیا کہو گے؟ رہتے سرگودا ہیں، کوئٹہ بیان کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء رہتے قبروں میں ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ کی قبر سے گزرے، آپ کہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس میں گئے، حضور نے ان کو نماز پڑھائی۔ جب آسمانوں پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ پہ کیسے ہیں؟ قبر میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ میں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے حضرت موسیٰ کی قبر سے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو گزرنے والے کون تھے؟ توجہ، کہا جی رسول اللہ۔ میں نے کہا بیت المقدس نماز پڑھانے والے کون تھے؟ کہا جی رسول اللہ۔ میں نے کہا اوپر آسمانوں پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ کبھی قبر کے پاس، کبھی بیت المقدس، کبھی آسمان پہ۔ کہا جی مختلف وقتوں میں 3 جگہ پہ تھے۔ میں نے کہا جس طرح یہ مختلف وقتوں میں 3 جگہ پہ تھے، موسیٰ علیہ السلام مختلف وقتوں میں 3 جگہ پہ تھے، یہ بھی وہاں وہ بھی وہاں، اور یہ ان کا تو معجزہ تھا۔ میں نے کہا ان کا بھی معجزہ تھا۔ کیا وفات کے بعد نبی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے؟ وفات کے بعد بھی نبی ہے، پہلے بھی نبی ہے۔ شریعت نبی کی منسوخ ہوتی ہے، نبی کی نبوت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ معجزہ شریعت کا نہیں ہوتا، معجزہ نبوت کا ہوتا۔ شریعت منسوخ ہوتی ہے، نبوت منسوخ ہوتی ہے۔ نبی تو پھر بھی ہے، اور معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ میں نے کہا ان کا بھی معجزہ ہے، ان کا بھی معجزہ ہے۔ تو انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آگے چلیے اوپر۔ میں اب درمیان کے سارے سفر چھوڑتا ہوں،
ایک ایک نبی سے گفتگو سناؤں گا نا آپ خود محسوس کریں کتنا لمبا بیان ہوگا. میں صرف بتا رہا ہوں پہلے آسمان پہ ملاقات کس سے؟ حضرت آدم، دوسرے سے حضرت عیسیٰ، تیسرے سے حضرت یحییٰ اور یوسف، آگے چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ، ساتویں پہ ابراہیم. حکیم الامت حضرت تھانوی علماء کے لیے لکھتے ہیں اگر آپ بھول جائیں پہلے آسمان پہ کون تھا، دوسرے پہ کون تھا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ لفظ یاد رکھ لیں آیاہما. حضرت تھانوی نے لکھا کیا یاد رکھ لیں؟ آیاہما. آ حمزہ سے آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، الف سے ادریس، ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، الف سے ابراہیم. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا. آیاہما آپ بھی یاد رکھ لو. آیاہما. اب یہ نہ جب الف ہو تو آپ سوچے ادریس ہے یا آدم ہے، یہ کون یاد کرائے گا؟ یہ کون یاد کرائے گا بھائی؟ ادریس ہے، آدم ہے، ابراہیم ہے. کچھ تھوڑی سی ہمت سے آپ بھی کام لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچے. کہاں پہ؟ آخر تک چلتے ہیں. کہاں پہنچے؟ عرش پہ. عرش پہ گئے تو اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت سے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. نکتہ سمجھنا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ التحیات میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، والصلوات میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، والطیبات میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے. کتنی چیزیں؟ 3. جواب 3 آگے. السلام علیکہ تیری بدن تیری زبانی عبادت، التحیات میرے لیے، السلام میرے قولی سلام تیرے لیے، والصلوات تیری بدنی عبادت میرے لیے، رحمت اللہ تجھ پہ رحمتیں میری طرف سے تیرے لیے، والطیبات تیری مالی عبادت میرے لیے، برکاتہ تیرے مال میں میری طرف سے برکتیں تیرے لیے. ادھر سے 3 ملی، ادھر سے 3. جواب آگے. جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب. کیوں؟ والصلوات رحمت اللہ. صلوات کے جواب میں کیا ہے؟ رحمت اللہ. مسجد میں جائیں اللہم افتح لی ابواب. اللہ نماز میرے ذمہ، رحمت آپ نے اپنے ذمہ لی ہے نا. نماز میں پڑھوں گا، رحمت آپ دے. اور جب باہر نکلے اللہم انی اسألک من فضلک. فضل کسے کہتے ہیں؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ محنت میرے ذمہ، فضل آپ کے ذمہ. مسجد میں جائے تو رحمت مانگتے ہیں، باہر جائے تو رزق مانگتے ہیں. جب دعا مانگے تو سمجھا تو کرے نا میں نے دعا میں مانگا کیا ہے. آدمی نہیں سمجھتا تو نقصان کیا نکلتا ہے. ایک بات سمجھنا، بزرگ بوڑھے بیمار ہو گئے، عالم نہیں ہے لیکن نیک آدمی تھے. بچے نے کہا ابا جی 7 محلے میں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، علاج کرا لو. کیا میں نہیں کراتا؟ پوچھا کیوں؟ کہا بیٹا وہ قادیانی ہے، وہ مرزائی ہے، میں اس سے علاج نہیں کراؤں گا. ابا جی انجیکشن مسلمان مرزائی کا ایک جیسا ہے، ہم نے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کہا بیٹا میں علاج نہیں کراؤں گا. پوچھا کیوں؟ کہا میں نے رات کو وطر کی نماز پڑھی ہے. ابا جی وطر اور علاج کا دوسرے نے سمجھایا علاج کرا لو، میں مرزائی سے علاج نہیں کراؤں گا. پوچھا کیوں نہیں؟ میں نے رات وطر پڑھنے ہیں. کیوں علاج نہیں کراتے؟ وطر پڑھے ہیں. کیوں نہیں کراتے؟ وطر پڑھنے ہیں. ابا جی وطر کا کیا تعلق ہے؟ اب بوڑھا بابا دعائے قنوت پڑھتا تھا اور معنی سمجھتا تھا. اس نے کہا بیٹا میں نے رات اللہ سے دعائے قنوت میں وعدہ کیا نخلو و نترکو میں یفجرک، رات پھر وعدہ کروں گا نخلو و نترکو میں یفجرک. رات بھی کہا اللہ تیرے نافرمان کے قریب نہیں جاؤں گا، رات پھر کہوں گا تیرے نافرمان کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ قیامت مجھ سے پوچھ لے رات کہتا تھا نافرمان کے قریب نہیں جاؤں گا، صبح مرزائی سے بڑا میرا نافرمان کون ہے؟ اس سے علاج بھی کراتا تھا. میں خدا کو جواب کیا دوں گا؟ میں مر تو سکتا ہوں لیکن وعدے پہ پابند ہوں، مر جاؤں گا مگر اس سے علاج نہیں کراؤں. آدمی پڑھے تو پھر سمجھے تو صحیح نا. جب نہیں سمجھتا تو پھر نقصان ہوتا ہے. میں ایک ساتھی سے بات پوچھتا ہوں آپ بتاؤ دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ بتاؤ. میں اسٹیٹ پہ نہیں پوچھتا، سب علماء ہے نا، یہ تو تمہارے یہاں پڑھے لکھے شمار ہی نہیں ہوتے، آپ پڑھے لکھے ہو. عجوبے دنیا میں کتنے؟ 7. کتنے؟ 7 عجوبے دنیا میں. آپ کتابیں پڑھو نا 7.
کوئی ہم سے پوچھے کتنے، ہم کہتے ہیں 8. لوگ کہتے ہیں 8واں کون سا ہے، میں کہتا ہوں ہمارے مقتدی. ہمارے مقتدی 8واں عجوبہ کیوں ہے؟ میں بات کروں اور آپ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، میری زبان پنجابی ہے، آپ کی پشتو ہے، بلوچی ہے، بروئی ہے، ٹھیک ہے، نہ سمجھیں. میں بات کروں اور میں ہی نہ سمجھوں، یہ عجوبہ ہے کہ نہیں؟ بھئی میں بات کروں آپ نہ سمجھیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا. میں بات کروں میں ہی نہ سمجھوں، یہ عجوبہ ہے یا نہیں؟ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں. عجوبہ کسے کہتے ہیں؟ 8واں عجوبہ ہمارے مقتدی ہے ماشاءاللہ. یہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس سے بڑا عجوبہ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی. اب مسئلہ سمجھیں، مسئلہ بھی سمجھیں، عقیدہ بھی سمجھیں. ہم اذان 5 وقت دیتے ہیں، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ مولانا اذان سے پہلے صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ با ادب ہے. با ادب ہے. کہا جی با ادب ہو اس لیے نہیں پڑھتے. میں نے کہا جی ہاں. کہا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں کوئٹہ میں ہوں، میرا نبی مدینہ میں ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، وہ بہت بڑے ہیں، میں یہاں زندہ ہوں، وہ وہاں زندہ ہے، اور چھوٹا بڑے کو دور سے یا کہہ کے پکارے، یہ خلاف ادب ہے. میں اپنے باپ کو دور سے یا ابا نہیں کہتا، اللہ کے نبی کو دور سے یا رسول اللہ کیسے کہوں گا؟ خلاف ادب ہے، اس لیے نہیں پڑھتا. اچھا نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تشہد میں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی. کیوں پڑھتے ہو؟ اب بے ادب ہو تم. ہم اذان سے پہلے یا رسول اللہ کہیں تو بے ادب ہے، تم نماز میں ایہا النبی کہو تو تم با ادب ہو. میں نے کہا ہم میں اور تم میں فرق ہے، دلیل سمجھنا. قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا المزمل قم فانذر. میرے نبی اٹھئے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایہا المدثر قم فانذر. میرے نبی اٹھئے، نماز پڑھیے. میرے نبی اٹھئے، دعوت دیجئے. یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین. میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے پردہ کریں. یہ اللہ فرماتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں یا ایہا النبی کل ازواجک، اللہ تو حکم دیتے ہیں، ہم یا ایہا النبی کہہ کے کیا نبی کو حکم دیتے ہیں؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ یا ایہا النبی کہتے ہیں، حکم نہیں دیتے. یا ایہا المزمل کہتے ہیں، حکم نہیں دیتے. یا ایہا المدثر کہتے ہیں، حکم نہیں دیتے. میں نے کہا فرق یہ ہے کہ یا ایہا النبی جب اللہ نے فرمایا تو حکم دیا ہے، اور جب ہم نے یا ایہا النبی پڑھا ہم نے حکم نہیں دیا. جو خدا نے خطاب کیا تھا اس خطاب کو نقل کیا ہے. بڑے کو خطاب کرنا اور ہے، اس سے بڑے کا خطاب نقل کرنا یہ اور ہے. اللہ کے نبی معراج پہ گئے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی. اللہ نے فرمایا، حضور فرش پہ آگے نماز پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی. حضور کسی کو خطاب نہیں کرتے، خطاب کریں جب آگے نبی ہو. آگے نبی ہے ہی نہیں، خطاب کسے کریں گے؟ اس کا معنی جو عرش پہ خدا نے خطاب کیا ہے نبی اسے نقل کرتے ہیں. صحابہ السلام علیکہ ایہا النبی کہتے، خطاب نہیں کرتے، نقل کرتے ہیں. ہم جو نماز پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایہا النبی کہتے ہیں، نبی کو خطاب نہیں کرتے، خدا کے عرش والے خطاب کو نقل کرتے ہیں. اذان سے پہلے تو نے یا رسول اللہ کہہ کے نبی کو خطاب کیا ہے، ہم نے خطاب نہیں کیا، عرش والے خطاب کو نقل کیا ہے. چھوٹا بڑے کو دور سے یا سے خطاب کرے بے ادبی ہے، اور بڑے کے خطاب کو نقل کرے تو ادب ہے. ہم با ادب ہیں، بے ادب نہیں ہیں. اللہ کے نبی عرش پہ ہیں. میں اب دیکھا نا بات سمیٹ رہا ہوں. حضور کہاں پر ہے؟ اللہ نے گفتگو کی کہاں پہ؟ عرش پہ. ہمارا عقیدہ اللہ ہر جگہ پر ہے. اہل حدیث تمہیں کہے گا نہیں 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 اللہ صرف عرش پر ہے، وہ تمہیں دلیل دے گا.
اللہ نے گفتگو کے لیے اپنے نبی کو کہاں بلایا؟ عرش پہ. جب ہر جگہ ہیں تو گفتگو کے لیے عرش پہ کیوں بلایا؟ میں نے کہا تیری دلیل مان لی جائے. کوئی بندہ کہے گا اللہ کوہ طور پر ہے، دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے ان کو کوہ طور پر بلایا. کوئی بندہ کہے گا اللہ ہاشمیہ مسجد کے مسجد میں ہے. کیوں؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں، جب بات کرنی ہو اللہ سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتے ہیں. اس کا معنی اللہ مسجد میں ہے، ورنہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا؟ میں نے کہا تیری دلیل ٹوٹے گی، دیوبند کی دلیل نہیں ٹوٹتی. ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے. کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے؟ بندے کی حیثیت کے مطابق اللہ جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں. بندہ مجھ جیسا آپ جیسا ہے، انتخاب مسجد کا ہے. بندہ حضرت موسیٰ کلیم جیسا ہے، انتخاب طور سینا کا ہے. بندہ حضرت محمد حبیب جیسا ہے، انتخاب عرش معلیٰ کا ہے. لیکن ہے کہاں پہ؟ بولو کہاں پہ؟ ہر جگہ پہ. میں آخری بات کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ ہیں. ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اعتراض کیا ہے؟ کہتے جی اللہ نے فرمایا ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا. صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا. اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو کیوں فرماتا ہے قریب ہو جا؟ عرش پہ ہے تو تبھی فرما رہا ہے نا قریب ہو جا، ورنہ کیسے فرماتا ہے قریب ہو جا؟ میں نے کہا یہ تم نے حدیث پڑھی، قرآن بھی پڑھ لیتے. قرآن کریم میں ہے اللہ نے ہمیں فرمایا اسجد، اے میرے بندے سجدہ کر. سجدے کا معنی وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دے. سجدے کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آ جا. سجدے کا معنی اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دے. اللہ کیوں رکھوں؟ سجدہ کیوں کروں؟ آگے جواب فرمایا اقترب، میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا. حضور کو عرش پہ بلا کے فرمایا ادنو، میرے قریب ہو جا. ہمیں سجدہ کرا کے فرمایا اقترب، میرے قریب ہو جا. اگر فرش پہ نہیں ہے تو قریب کس کے ہونا ہے؟ تو کہتا ہے عرش پہ نہیں ہے تو قریب کس پہ ہونا ہے؟ میں کہتا ہوں فرش پہ نہیں ہے تو قریب کس کے ہونا ہے؟ پتہ یہ چلا حضور کی شان کے لائق عرش ہے، ہماری حیثیت کے مطابق فرش ہے. انہیں عرش پہ بلا کے ادنو کہا ہے، ہمیں فرش پہ سجدہ کرا کے ایک طرف فرمایا ہے. عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی، عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے. میں نے چند ایک باتیں معراج کے حوالے سے کی ہیں. اللہ ہمیں اپنے عقائد اور اپنے نظریات اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنے کابرین کا مسلک اکابرین کے منہج کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا